السلام علیکم دوستوں اس چینل پہ ہم نے سارے پروجیکٹ بند کر کے اور دین اسلام کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے یہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر ترجمہ ایک کلاس روزانہ ہوگی، اور جو بھی بندہ مسلمان ہے، دین اسلام سے محبت کرتا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔ اللہ نے اس کائنات میں بڑی قوموں کو بھیجا ہے اور بڑے انعامات بھی کیے ہیں، لیکن بہت ساری قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ نارے دوزخ میں جائے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، جھٹلایا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهَا، کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے بغاوت اختیار کی، جھٹلایا اللہ رب العالمین کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو جھٹلایا۔ کتنی ایسی بستیاں ہیں۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا سخت حساب لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں، کسی کے اوپر چیخ کا عذاب آیا ہے، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب آیا ہے، ٹھنڈک کا عذاب آیا ہے، جوؤں کا عذاب آیا ہے، مینڈکوں کا عذاب آیا ہے۔ بے شمار سورہ ہود میں پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس سورہ پاک میں 12ویں پارے میں ہے، اس میں قوموں کے اوپر جو عذاب آئے نا، ان عذابوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ فرمایا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم ان کو عجیب طریقے کا عذاب دیں گے، نکرا، نئے عذاب جو پہلے سنا ہی نہیں ہوگا، ایسی سزا دیں گے جو پہلے سنی نہیں ہوگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، ویسی سزا اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیج دے گا جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا جو ہے نا وہ انکار کرتی ہے اور اس کے مخالف کرتی ہے۔ آگے فرمایا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں پس اپنے کام کا جو وبال ہے اسے چکھیں۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ، وبال سمجھتے ہیں نا، وبال چکھیں، جو آپ نے نافرمانی کی ہے اس کا وبال، اس کا ذائقہ دیکھیں کیسا ہے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا مخالف کرتے ہیں ان کا انجام خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت جو کاروائی تیار کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، اے اہل عقل، اے اہل علم و دانش، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ الذین آمنوا، عقل والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے ہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ایمان کی دولت سے جو مالا مال ہے وہ عقل والے ہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت کو نازل کیا ہے۔ نصیحت، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول وہ تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کو، مبینات، وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی ہوئی ہیں۔ جو جاگ رہے ہیں نا ان کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، اللہ کی آیات کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے کھول کھول کے ان آیات کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آتی ہو. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے باتوں کو بیان کیا ہے، اور پھر رسولوں نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ان آیات میں. آگے بات سنیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. کیوں کھول کھول کے بیان کر دیا؟ دیکھو نا، میں نے آپ کے سامنے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ سے بات شروع کی ہے کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے غرق ہو گئی، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تک اللہ نے قرآن دیا ہے، ان قوموں کا بیان بھی پہنچا ہے، ان کا انجام بھی پہنچا ہے، ہمارے سامنے واضح ہے کہ ان قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ یہ باتیں اس لیے کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تاکہ جو اہل ایمان ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کو ظلمات، اندھیروں سے نکال کے، وہ شرک و بدعت کا اندھیرا ہے، وہ اللہ رسول کی نافرمانی کا اندھیرا ہے، ان اندھیروں سے نکال کر کے إِلَى النُّورِ، اللہ کے نور کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف ان کو راستہ دیا جائے. وہ اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے رسول کے راستہ کو اختیار کریں، اللہ کے راستہ کو اختیار کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. جب اس راستے کو ہم پکڑ لیں گے، یہ طریقہ کار ہم اپنا لیں گے، آگے کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے گا، يُدْخِلْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے دودھ، شہد، شراب کی نہریں اللہ تعالیٰ نے چلائی ہوئی ہیں. فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں رہائش 2-4 ایام کی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت ان کے لیے رزق تیار کیا ہے. اللہ کے بندو، جنت سے بڑھ کر کے، جنت کے میوہ جات، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کے کون سا رزق ہوگا؟ اللہ، یہ تیاری اسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے انعام کی تیاری ہے. تو یہ آخری ایام ہے ماہ مبارک کے. یقین مانے قرآن کے اوپر ہاتھ، مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ابھی نماز ادا کی، نماز فجر کی اپنی فضیلت ہے. یہ کامیابی کا راستہ ہے اللہ کو بندو، یہی کامیابی کا، اس کے علاوہ